نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان کہ اللہ رب العزت نے اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا چاہنے والا مسلمان بنا کر ہمیں پیدا فرمایا، اپنی وحدانیت کا اور خالقیت کا اقرار کرنے والا بندہ بنا کر ہمیں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان ہے۔ ہمیں ساری زندگی قیامت تک کے مل جائے اور ہم وہ ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کرتے گزاریں، تب بھی اس نعمت عظیمہ کے ملنے کا حق ادا نہیں ہوگا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں دولت ایمان سے مالا مال فرمایا۔ اب یہ ایمان کی دولت کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کی حفاظت پر ہمیں اپنی زندگی کو تمام کر دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق پیدا فرمائی اور ہر طرح کی مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ کچھ وہ مخلوق ہیں جس کو ہم سنتے ہیں مگر دیکھ نہیں سکتے ہیں، چھو نہیں سکتے ہیں، مگر جانتے ہیں کہ وہ مخلوق ہے، اور کچھ وہ مخلوق ہیں جسے عام نگاہوں سے دیکھا نہیں جا سکتا ہے، جدید آلات کے ذریعے اسے دیکھا جاتا ہے۔ نہ جانے اس طریقے کی کتنی مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اور ان مخلوقات کے وجود پر اگر غور کیا جائے تو ہمیں حیرانی ہوگی کہ آخر ان کا بنانے والا کیسی قدرت والا، کیسی شان والا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کے لائق بنایا ہے جس طرح کے اسے بنانا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی شان ہے، یہ اس کی شان خالقیت ہے کہ وہ خالق ہے، جس کو جس طرح چاہے پیدا فرماتا ہے، جس طرح چاہے اس کی تخلیق فرماتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوق بنائی ہے، تو اس میں عزت اور شان والی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بہترین مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ انسان اللہ نے بنائی ہے، جو عزت اور شان کے اعتبار سے سب سے بہترین مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے عقل عطا فرمایا، ہوش عطا فرمایا، سمجھ عطا فرمایا، صحیح و غلط کی تمیز عطا فرمائی، اور اللہ کی اطاعت اور اس کے فرما برداری کا جذبہ عطا فرمایا، برائی سے بچنے کے ارادے اور اس پر طاقت اللہ نے عطا فرمایا۔ اس طریقے سے دیکھا جائے تو انسان کی بہت ہی خوبیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمائی ہے، انہی بے شمار خوبیوں کی وجہ سے اسے بہترین مخلوق میں شمار کیا جاتا ہے۔ اب تمام مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے پیغمبر فرشتے ہیں جو سب سے بہترین مخلوق ہے۔ اب اللہ کے پیغمبروں کے بعد، فرشتوں کے بعد اگر دیکھا جائے تو عام انسانوں کا درجہ ہے، تو عام انسانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں بھی درجات اللہ نے مقرر فرمائے، یکے بعد دیگرے ہر ایک کا ایک الگ الگ درجہ اللہ نے مقرر فرمایا ہے۔ حسب درجہ انسانوں میں برتری کا مقام اللہ نے بخشا ہے۔ سب سے برتر مقام انبیاء کے بعد میں انسانوں کو اگر بخشا ہے تو وہ خلفائے راشدین کا مقام ہے۔ اب صحابہ کرام کا، اہل بیت اطہار کا، شہداء کا، صالحین کا، اولیاء کاملین کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند و بالا رکھا ہے۔ آخر ان مقامات کے بلند و بالا رکھنے کی وجہ کیا ہے، ضرورت کیا ہے، کیوں انہیں بلند و بالا مقام عطا فرمایا گیا ہے؟ اب اولیاء عام مخلوق میں زیادہ بلند مقام رکھنے والے ہوتے ہیں، تو وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو جس قدر فرما برداری کرے گا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں جو جس قدر اپنے آپ کو کامل رکھے گا اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقام و مرتبے کو بلند و بالا فرمائے گا۔ جو اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارے گا، خدا کا خوف و خشیت کو اپنے دل میں بسائے گا، تقوی کی زندگی گزارے گا، ایمان پر کامل رہے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اونچے مقام والا ہوگا۔ اللہ نے اولیاء کاملین کے جو صفت بیان فرمائی ہے، ان صفات میں سے ایک تو ان کے دو چیزیں تو ان کی خوبیوں والی اللہ نے بتائی ہے، اور ان دو چیزوں کو جو خوبیوں کا ذکر ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے، کیوں یہ چیزیں انہیں حاصل ہوتی ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، ہوش سے سنو، غور سے سنو، سمجھداری سے سنو کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ خوف کسے کہتے ہیں؟ کسی آئندہ پیش آنے والے خطرات کے پیش نظر آدمی ڈر جاتا ہے، وہ خوف میں شمار ہوتا ہے۔ غم جو نعمت کے چھن جانے پر، کسی قیمتی چیز کے دور ہو جانے پر، کوئی قیمتی، کوئی برکت والی، کوئی اچھی چیز کے تم سے دور ہو جانے پر جو افسوس ہوتا ہے اسے غم کہا جاتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی آنے والے خطرے کا خوف ہوتا ہے، نہ گزرے ہوئے وقت کا غم ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اپنے انوار و برکات و تجلیات کا ایسا اثر فرمایا ہے کہ اب انہیں کسی چیز کی خواہش دنیا کی باقی نہیں رہ جاتی ہے، کسی خوف کو ان کے دل میں مقام نہیں ہوتا ہے، جگہ نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ اپنے دل میں اللہ کے خوف کو بسائے ہوتے ہیں، اللہ کے ڈر کو، خشیت کو بسائے ہوتے ہیں، اور جس کے دل میں اللہ کا خوف و خشیت بس جاتی ہے، اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، جو بندے اللہ سے ڈرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے کہ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں اور تقوی والے ہیں، ان کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے۔ ایمان کے بغیر اللہ کے ڈر کا دعویٰ، یہ دعویٰ باطل ہے، اس کا کوئی وجود نہیں، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ایمان کے بغیر اگر کوئی کہے، ایمان نہ لائے، خدا کو واحد اور اکیلا ایک نہ جانے اور اس کے دین کو سچا نہ جانے، اس کے پیغمبروں کو سچے پیغمبر نہ جانے، اس کے اتاری ہوئی کتابوں کو، اس کی کتابیں نہ مانے، یعنی ایمان والا وہ بندہ نہ ہو اور یہ دعویٰ رکھے کہ مجھے خدا کا خوف ہے، تو یہ دعویٰ باطل ہے۔ ایمان والا ہونا ہی خدا کے خوف والے بندے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے، اس لیے کہ اس بندے کو یہ خوف ہے کہ کل میں قیامت میں اللہ کے سامنے حاضر ہو جاؤں تو میں کیا جواب دوں گا، کیا سوال ہوگا میرے ساتھ اور اس کا کیا جواب ہوگا، میرے پاس کیا معاملہ ہوگا، یہ وہ خوف سے ڈرے گا اور اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہونے کی تیاری کرے گا، وہ ایمان لائے گا، اور ایمان کے بعد بندے پر اللہ کے خوف و خشیت کو اپنے دل میں سلامت رکھنا، قائم رکھنا، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل پیرا ہو جانا، اس پر عمل کرنے والا ہو جانا، یا اس کے کامیابی تقوی کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک میں بے شمار اولیاء کا وجود اللہ نے بخشا ہے، ہم گنتے گنتے تھک جائیں گے، مگر اللہ کے ولیوں کی جماعت کو اللہ نے ہمارے ملک میں اس قدر کثرت سے رکھا ہے۔ یقین جانیے جس علاقے میں اللہ کے ولیوں کی کثرت ہوگی اس علاقے میں اللہ کی رحمت کی برسات ہوتی رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آج اولیاء کے وجود کی برکتوں سے ہم ایک عجیب زندگی جینے کے باوجود شان کی زندگی جی رہے ہیں، عزت کی زندگی جی رہے ہیں، پریشانی سے بچے ہوئے ہیں، مصیبتوں سے بچے ہوئے ہیں۔ یہ کس کی برکتیں ہیں؟ یہ اللہ والوں کی برکتیں ہیں، کہ جن کی برکتیں ہی ہیں، جن کے وجود کے برکات ہی ہیں، جن پر ہونے والی اترنے والی رحمتوں کا حصہ ہے، جو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اور ہماری زندگی بھی بہتر گزر رہی ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو جو رزق دیتا ہے وہ رزق، پانی، اناج، اس کی زندگی، ان کی پریشانیوں سے چھٹکارا وغیرہ، ان کے جو
ضروریات ہیں ان سب کی تکمیل جو ہوتی ہیں وہ اللہ کے ولیوں کی برکتوں ہی سے اللہ تعالیٰ پوری فرماتا ہے۔ الحمدللہ سب سے بڑی بات، سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ دنیا میں بہت سارے ملک ہیں، مگر ایک عجمی ملک جو ہندوستان عجم کا ملک ہے، اس عجمی ملک ہونے کے باوجود اس ملک میں اللہ کے ولیوں کی اتنی کثرت ہے کہ ہم حد و شمار میں اسے لا نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا ایمان سلامت ہے، ہمارے اخلاق سلامت ہے، ہمارا کردار سلامت ہے، ہمیں حلال و حرام کی تمیز برقرار ہے، ہم آج بھی شراب سے نفرت کرتے ہیں، ہم آج بھی زنا و شراب خوری سے نفرت کرتے ہیں، جوے سے آج بھی ہم نفرت کرتے ہیں، اسے برا جانتے ہیں۔ کیوں ہے؟ یہ ایمان کی برکت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھے کو اچھا سمجھنا، برے کو برا سمجھنا یہ توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ کیسے ملے گی؟ یہ ایمان کی برکت ہی سے ملنے والی ہے۔ ایمان سلامت ہے تو کیسے سلامت ہے؟ یہ اللہ کے ولیوں کے آستانے ہمارے ایمان کی سلامتوں کی ضمانت بنا دیا گیا ہے، ہمارے ایمان کی سلامتیوں کی ضمانت ان کے آستانوں کو بنا دیا گیا ہے۔ بندہ آج بھی اللہ کے ولیوں کے آستانوں پر جاتا ہے اور ظاہر ہونے والی کرامتوں کو دیکھتا ہے، اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ کے فضل سے اللہ نے مجھے حق کے ساتھ جوڑ دیا ہے، حق کے ساتھ وابستہ فرما دیا ہے، اس کے محبوب بندوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اللہ کے انعام و اکرام کو جب اللہ کے محبوب بندوں پر دیکھتے ہیں تو ہمارے ایمان میں تازگی آ جاتی ہے، ہمارے یقین میں وثوق پیدا ہو جاتا ہے اور اللہ کی رحمت کے حقدار ہمیں بھی بننے کا موقع مل جاتا ہے۔ عزیزو، اللہ کے ولیوں کے آستانے پر جانے سے ہمیں کیا ملنا ہے اور ہمیں کس چیز کی توجہ کرنی چاہیے؟ یہی ہے کہ ہمیں اپنی دنیا میں اچھے اخلاق سنوارنے کی کوشش کرنی ہے، اسی جستجو میں ہمیں جانا ہے، اور آخرت کی فکر کرنا ہے، اسی جستجو میں ہمیں جانا ہے۔ اس لیے کہ مزارات اولیاء کا، اللہ کے بندوں کی قبر کی زیارت کا جو حکم اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، حدیث مبارکہ میں ہے، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تزہد فی الدنیا وتذکر الآخرہ، فرمایا کہ میں نے تمہیں شروع میں قبروں کی زیارت کو جانے سے منع کیا تھا، مگر اب حکم دیتا ہوں کہ تم قبر کی زیارت کو جایا کرو۔ قبر کی زیارت کو جانے سے ہمیں فائدہ کیا ملتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزہد فی الدنیا وتذکر الآخرہ، فرمایا کہ یہ قبر کی زیارت تمہیں دنیا میں نیک بننے والی بنا دے گی، اور پھر تمہیں دنیا میں نیک بننے کا موقع عطا ہوگا، نیک ہونا یہ تمہارا نصیب بنا دیا جائے گا۔ یہ برکت کہاں سے مل رہے ہیں؟ اس کا سبب اور وسیلہ کسے بنایا گیا ہے؟ زیارت قبر کو اللہ نے نیک بننے کا وسیلہ سبب بنا دیا ہے، اور پارسا و پرہیزگار بننے کا سبب بنا دیا ہے، وسیلہ بنایا ہے۔ پھر آگے کا ثمرہ ارشاد ہوا وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، فرمایا کہ تمہیں آخرت کی فکر کرنے والا بنا دیا جاتا ہے۔ یہ کس کی برکت سے مل رہا ہے؟ یہ نعمتیں اخلاق کے عمدہ ہو جانا، بہترین اخلاق کے حامل ہو جانا، پرہیزگاری کا اپنے زندگی میں عمل میں آ جانا اور آخرت کی فکر آ جانا، یہ کہاں سے ہمیں مل رہا ہے؟ یہ قبر کی زیارت ہی سے ہمیں یہ نعمتیں مل رہی ہیں۔ جس طریقے سے کنویں سے پانی ملتا ہے اور پانی سے پیاس بجھائی جاتی ہے، پانی کے علاوہ پیاس بجھانے کے لیے دوسرے بہتی ہوئی چیز سے آپ کوشش کر لیں، پیاس نہیں بجھے گی، بجھ سکتی ہے پیاس تو پانی سے ہی بجھنے والی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اخلاق و کردار کی پاکیزگی، اخلاق و کردار کی صفائی، آخرت کی تیاری، آخرت کی فکر اگر ہمیں کہیں سے مل سکتی ہے تو اللہ کے ولیوں کی قبروں کی زیارت ہی سے ہمیں مل سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی قبر کی زیارت کو جانے والا محروم نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع الدعوات سکھایا، اللہ نے ہمیں جامع الدعا سکھایا۔ مطلب کیا ہے کہ ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائی مانگنا اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں سکھایا، بلکہ اللہ نے قرآن مجید میں آیات مبارکہ نازل فرمائی۔ آیت ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، فرمایا گیا کہ اے اللہ، دعا کا سلیقہ سکھایا گیا، اے اللہ ہمیں دنیا میں تمام بہتری عطا فرما، آخرت کی تمام بہتری عطا فرما۔ یہ جامع الدعوات کہا جاتا ہے، یعنی تمام دعاؤں کو شامل ہونے
ہونے والی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا۔ یہ دعا کے دو پہلو ہیں، ایک دنیا کی بہتری اور ایک آخرت کی بہتری ہے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ فرمایا، اے اللہ ہمیں دنیا کی تمام بہتریاں عطا فرما، اور ان بہتریوں میں سے ایک بہتری کیا ہے؟ سب سے بڑی بہتری ایمان کی دولت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اب اس کے بعد میں ہے وفی الآخرۃ حسنہ فرمایا، اور آخرت کی تمام خوبیاں ہمیں عطا فرما دے۔ تو وہی چیز دنیا اور آخرت کی بہتری کا حصول جس بارگاہ سے، جس مقام سے رکھا گیا ہے، وہ اللہ کے رسول نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تزہد فی الدنیا وتذکر الآخرہ، فرمایا کہ میں نے تمہیں قبر کی زیارت سے منع کیا تھا، مگر آج حکم دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کو جایا کرو کہ وہ تمہیں دنیا میں نیک بناتی ہے اور آخرت کی یاد کرنے والا بنا دیتی ہے۔ یہ الحمدللہ یہ دو نعمتیں جو اللہ نے ہمیں قرآن میں جس چیز کو حاصل کرنا سکھایا، وہ چیزوں کے ملنے کا آستانہ، اس چیزوں کے ملنے کا مقام جو بنایا گیا ہے، وہ اللہ کے محبوب بندوں کے، اللہ کے مومن بندوں کے قبور ہائے مبارکہ ہیں جو ہمیں یہ نعمتوں سے مالا مال کرتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے عام سے مومن مسلمان کی قبر پر جب یہ فائدہ مل سکتا ہے تو اللہ کے محبوب بندے کی قبر پر کیوں فائدہ نہیں مل سکتا؟ اللہ کے ولی کی قبر پر کیوں فائدہ نہیں مل سکتا؟ بے شک مل سکتا ہے۔ جب حجر اسود ہمارے گناہوں کو جذب کر سکتا ہے، جب حجر اسود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی ہے، تو پھر وہ ولی جس پر انوار و برکات کا نزول ہوتا ہے، اس کا قلب جو عارف کے قلب عارف جسے کہا جاتا ہے، جو اللہ کی رحمتوں سے، اللہ کے تجلیات کے مشاہدے سے لمحہ بھر کے لیے جو غافل نہیں ہوتا ہے، اس قلب کے کمال کا کیا حال ہوگا؟ اس قلب کے کمال والے کی نگاہ با کمال کا کیا حال ہوگا؟ آپ جانیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، فرمایا کہ نظر کا لگ جانا یہ حق ہے۔ نظر ضرور لگتی ہے، نظر کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ نظر لگ جانے کا مطلب کیا ہے؟ نظر سے آپ کے لیے برا ہو جاتا ہے، کچھ چیزیں آپ کی نقصان میں آ جاتی ہیں، اچھی چیزیں بگڑ جاتی ہیں، بھلی چیزیں بگڑ جاتی ہیں، اسے بد نظری کہا جاتا ہے۔ جب یہ بد نظر یعنی بری نظر کا اثر موجود ہے تو اس کا مطلب آٹومیٹکلی یہ ہے کہ اچھی نظر کا بھی اثر بدرجہ اولا موجود ہے۔ اچھی نظر کا اثر اگر نہ ہوتا، اچھی نظر کا اگر کمال نہ ہوتا، تو پھر صحابہ کا تمام لوگوں میں، امت میں، انبیاء کے بعد جو مقام و مرتبہ ہے وہ صحابہ کا اتنا مقام و مرتبہ نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اگر کہ وہ جو نظر کا کمال انہیں ملا ہے، انہوں نے نگاہوں سے مصطفیٰ کو دیکھا، مصطفیٰ نے اپنی نگاہوں سے ان کے ظاہر و باطن کو سنوار دیا، ان کو کمال والا بنا دیا۔ تو یہ نظر ہی کا کمال ہے جو صحابہ کا بھی اتنا اونچا بلند و بالا مقام ہے۔ الحمدللہ اہل سنت یہ جانتی ہیں، بلکہ دنیا اسلام میں یہ بات معلوم ہے، یہ نصوص شرعیہ سے واضح ثابت ہے کہ نظر کا اثر ہوتا ہے جب برا اثر ہوتا ہے۔ جب برے کا اثر ہو سکتا ہے تو اچھے کا اثر کیوں نہیں ہو سکتا؟ یقیناً اچھے کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ اور اچھے کا اثر کیسے ہوتا ہے؟ اچھے کا جب اثر ہو جاتا ہے تو جو بے کمال ہوتا ہے اسے با کمال بنا دیا جاتا ہے، جو بے حال ہوتا ہے اسے حال و جمال والا بنا دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ والوں کے نظر کا کمال ہوتا ہے کہ اللہ کے رحمتوں و برکتوں کا اثر ان کی نگاہوں میں اس قدر سرایت کر جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی نظر فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ آپ دیکھیں جب آسمان سے جو ڈائریکٹ شعاع نکلتی ہے، اس شعاع کو اگر محدب شیشے کے ذریعے گزارا جاتا ہے تو خشک چیزوں کو وہ اس میں آگ لگ جاتی ہے، جلا دیتی ہے، وہ شعاع ہی ہے۔ مگر جب اس کو ایک دوسری چیز سے گزارا جاتا ہے تو اس میں جلانے والا اثر آ جاتا ہے۔ ایسا ہی عارف کا قلب یہ حال کا ہوتا ہے، انوار و تجلیات عارف کے قلب پر اترتے ہیں، جب اس قلب سے نکل کے اس کی نگاہوں سے نکلتے ہیں تو مقابل کے
گناہوں کو جلا کے خاک کر دیا جاتا ہے، اسے اولیاء کی صف میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ یہی تو وہ کمال تھا حضرت غوث اعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں۔ جو بے کمال ہیں، جو چور ہیں وقت کے، جو گنہگار ہیں، جو شرابی ہیں، جو گنہگار ہیں، وہ آ جاتے ہیں، ایک نگاہ کمال جب ان پر پڑ جاتی ہے تو ان کا سراپا بدل جاتا ہے، وہ اللہ کے محبوب بندوں میں ان کا شمار ہو جاتا ہے۔ بات کیا ہے؟ جیسے نظر سے پتھر ٹوٹ سکتا ہے، ویسے ہی نظر سے گناہوں کی حالت بدل کر کے نیکیوں میں ہو جا سکتی ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا کہ اس نے ارادہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علوم کے جو وارث ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شہزادے ہیں، جو قطب زمان ہیں، جو غوث اعظم ہیں، ان کے دروازے پر لوگوں کا ایک ٹاتا بندھا رہتا ہے، ایک مجمع لگا رہتا ہے، ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق نظر و نیاز پیش کرتا ہے، اور آپ بے شمار قیمتی لباس کو زیب دن فرماتے ہیں۔ حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت کے بادشاہ کو بھی اتنا قیمتی لباس پہننا میسر نہیں ہوتا تھا جتنا قیمتی لباس غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیب دن فرمایا کرتے تھے۔ غوث اعظم کے اس لباس کو چرانے کے ارادے سے وہ آیا اور گھر میں داخل ہو گیا۔ غوث اعظم فجر کے وقت پر، نماز کے وقت پر آپ اپنے حجرے میں تشریف فرما ہوئے، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ادا فرمائی گئی، اور وہ بھی پیچھے سے کرتے کو تو جو آپ نے جبہ اوپر سے پہنا ہوا تھا اس کو نکال کے ٹنگایا تھا، تو اس کو اس نے اٹھا لیا، اٹھا کر کے بغل میں لگا لیا اور ارادہ کیا کہ اس کو لے کر کے بھاگ جائے، مگر کمرے کے اندر پورا اندھیرا چھا گیا، نگاہوں کے اندر اندھیرا چھا گیا، دروازہ تلاش کر رہا ہے، دروازہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ میں اسی طرف سے گھس کر کے آیا ہوں، ایک چھوٹا سا کمرہ ہے دیوار سے لگا ہوا، وہ کمرے کے چاروں دیواروں کو تلاش کر رہا ہے کہ ادھر دروازہ مل جائے گا، ادھر دروازہ مل جائے گا، ہاتھ سے بھی تلاش کر رہا ہے، دروازہ نہیں مل رہا ہے، آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، دروازہ نہیں مل رہا ہے۔ وہ گھبرا کے اسی جگہ پر بیٹھ گیا اور ایک کونے میں دبک کر کے بیٹھ گیا۔ اسے خوف ہونے لگا کہ اب اگر مجھے پکڑ لیا جائے گا تو اب تو میرے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، میرے ہاتھ کٹ جائیں گے تو میرا حال کیا ہوگا، میں کیسے زندگی گزاروں گا؟ اس لیے کہ اسلامی سلطنت تھی، اور اسلامی سلطنت میں چوری کرنے والے کی سزا یہ ہوتی ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ اب اسے معلوم ہونے لگا کہ اب میرے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے، اب میں تو میری پوری زندگی برباد کر چکا ہوں، اب کیا کروں؟ مگر ڈرا سہما بیٹھا ہوا ہے۔ دروازے پر دستک ہوتی ہے، حضرت غوث اعظم نماز کو مکمل کر چکے ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں، سائل سے آنے والے سے سوال کرتے ہیں کون ہیں؟ جواب میں عرض کیا جاتا ہے کہ میں خضر علی نبینا علیہ السلام ہوں، یعنی نقیب اولیاء رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزادے کے دروازے پر جلوہ فرما ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے شہزادے رسول، اے غوث اعظم دستگیر، میں نقیب اولیاء خضر تمہارے پاس آیا ہوں۔ معاملہ کیا ہے؟ پوچھا جاتا ہے بات کیا ہے؟ عرض کیا جاتا ہے فلاں علاقے میں ایک اللہ کا ولی جو مرتبہ ابدالیت پر فائز تھا، اس کا انتقال ہو چکا ہے، اب اس جگہ پر ایک اللہ کے ولی جو مرتبہ ابدالیت پر فائز ہے، اس ولی کو وہاں متعین کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ علاقے میں ولی کو متعین نہ کیا جائے گا تو خدا کے قہر سے وہ علاقہ تہس نہس و برباد ہو جائے گا۔ اس علاقے کی سلامتی کے لیے اللہ کے ولی کا ہونا وہاں پر ضروری ہے، خدا کی رحمت کے نزول کے لیے اللہ کے ولی کا ہونا وہاں ضروری ہے۔ حضرت ارشاد فرمایا ابھی رہنے دیں، صبح اس کا انتظام کر لیا جائے گا، صبح کسی کو بھیج دیں گے۔ عرض کیا حضور صبح تک وہ علاقہ اگر خدا کے قہر و غضب سے برباد ہو جائے تو کیا حال ہوگا؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آئیں، یہ کونے میں جو بیٹھا ہوا شخص ہے اسے لے جائیں، وہاں پر متعین فرما دیں۔ جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، اس چور کا یہ خیال تھا کہ مجھے دیکھا نہیں گیا ہے، وہ دروازے سے اندر آیا ہے، اس کا یہ گمان تھا کہ اس نے اسے دیکھا نہیں گیا ہے، مگر اسے معلوم نہیں ہے کہ وہ آج تک جس کی نگاہوں سے چھپا کرتا تھا وہ سورج کے اجالے سے دیکھنے والی نگاہیں تھیں، یہ وہ نگاہیں ہیں جو خدا کے نور سے روشن کی ہوئی نگاہیں ہیں۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، اور یہی فرماتے ہیں نظرت الى بلاد اللہ جمعا كخردلۃ على حکم اتصالی، بلاد اللہ ملکی تحت حکمی ووقتی قبل قلبی قد صفالی۔ فرماتے ہیں میں نے خدا کے بنائے سارے عالم کا مشاہدہ ایسا کیا جیسا ہتھیلی میں رائی کا دانہ ہوتا ہے، اور میرے پیدا ہونے سے پہلے میرے مقام کو خدا نے بلند و بالا فرما دیا۔ اس کا گمان تھا کہ عام نگاہوں سے بچ گیا ہوں میں، وہ آج تک بچتا رہا، اس نے یہی سوچا کہ بچ گیا،
مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ اس نگاہوں کے اثر میں آ گیا ہے جدھر نگاہیں اٹھتی ہیں مردے قبروں سے زندہ ہو کر کے خدا کی وحدانیت کا بیان کرتے ہیں۔ وہ نگاہ با کمال کا اثر اس کو مل گیا، اور کمال ایسا ہوا کہ وہ جو غوث اعظم نے اشارہ فرمایا تو اس کے دل کی حالت بدل گئی، رونے لگا۔ حضرت خضر علیہ نبینا علیہ السلام نے کہا چلو تمہیں وہاں لے جائیں۔ وہ کہتا ہے نہیں، میں تو گنہگار ہوں، میں تو چور ہوں، میں تو آج تک گناہوں میں زندگی گزارتا رہا۔ وہ عظیم مرتبہ کہ جس ایک شخص کے وجود کی برکتوں سے پورے علاقے کو امن امان رحمت سے سرفراز کیا جائے گا، وہ حق میرا نہیں ہے۔ میں تو خدا کے قہر کا حقدار ہوں، میں تو خدا کے غضب کا حقدار ہوں، میں تو خدا کے بنائے ہوئے جہنم میں سزا پانے کا حقدار ہوں، ایسا گنہگار ہوں۔ حضرت خضر نے کہا ٹھیک ہے، جو تھے سو تھے، جو گزر گیا تمہارا وہ گزر چکا، آج تم ان کے پاس حاضر ہو جسے تقدیر سنوارنے والا بنایا گیا۔ بدلتی حالتوں میں لوگوں کے حالتوں کو بدلنے کا جو مقام میں عزل و نصب ہے، جو مقام تکوینیہ پر شہنشاہیت کرنے والا مقام ہے، وہ قطبیت کبریٰ غوثیت عظمیٰ کی بارگاہ میں تمہیں حاضری ملی ہے۔ یہ وہ نگاہ با کمال کا اثر ہے کہ تمہارے گناہوں کو خاکستر کر دیا گیا۔ اب وہ شخص غوث اعظم کی بارگاہ میں قدموں میں گر گئے، آپ نے ان پر نظر رحمت فرمائی، مزید انہیں انعامات و اکرامات سے نوازا، اور آپ نے اپنا خرقہ پہنایا، خلافت عطا فرمائی، ولایت عطا فرمایا، اور وقت کے ابدال کے زمرے میں شمار فرمایا، اور اس علاقے پر بھیج دیا، اور وہ علاقہ ان کے وجود کی برکتوں سے سلامت ہو گیا، خدا کی رحمتوں کا حقدار ہو گیا۔ عرض یہی کرنا ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں کی بارگاہیں، خواہ وہ حیات ظاہری میں ہو، خواہ وہ دنیا سے جا چکے ہوں، یعنی دونوں صورتوں میں اللہ کے محبوب بندے عام بندوں کو نفع پہنچانے والی ہستیاں بنایا گیا ہے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے زمزم کے پانی میں شفا رکھا ہے، حجر اسود میں گناہوں سے پاکی رکھا ہے، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھوپ میں شدت اور رات کے اندھیرے میں جو سردی، ٹھنڈک، اجالا، روشنی، یہ ساری چیزوں میں جو تاثیرات اللہ نے رکھی ہیں، جو دن اور رات بنایا ہے، وہی خالق کائنات نے اپنے محبوب بندوں کی وجود کو دوسروں کے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے، بخشش کا ذریعہ بنایا ہے، ان سے جڑنے والوں کو ہدایت پر قائم کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے سچے بندے، اس کے محبوب بندے، ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مطلب کیا ہے کہ ہمیں اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ جڑے رہنا ہے تاکہ آخرت میں ہمیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اٹھائے اور ہمارا بہتر حشر فرمائے اور ہمیں جنت کا حقدار بنا دے۔ دنیا میں آج بہکانے والے، ورغلانے والے بہت ہیں، مگر کسی کے بہکاوے، کسی کے ورغلانے میں نہ آئیں، بلکہ یہ جان لیں اللہ کے ولی یہ حق کی علامت ہوتے ہیں۔ اللہ کے ولی یہ حق کی علامت ہوتے ہیں، اور حق کے ساتھ جڑنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ ہم اللہ کے ولیوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھیں گے تو یہی ہماری کامیابی ہے۔ اسی لیے جہاں خدا کے ولی ہیں، جن جگہوں پر خدا کے ولیوں کا اثر ہے، ہم ان جگہوں سے اپنا نسبت، اپنا تعلق جوڑ کے رکھیں گے، اور ان ولیوں کی محبت کو اپنے دل میں بسائے رکھیں گے، اور اپنے اخلاق و کردار میں نیکی کی طرف اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی چاہت اور رغبت کو بڑھائیں گے، گناہوں سے بچنے کی عادت بنائیں گے۔ یہ ہمارے لیے ضروری ہے، یہ ہمارے اخلاق اور کردار میں سدھار کی ضرورت ہے۔ اگر ہم آج نہیں سدھریں گے تو پھر کبھی سدھر نہیں پائیں گے۔ ہمیں اللہ کے ولیوں سے محبت ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ محبت بھی دعویٰ رکھیں اور پھر گناہوں میں بھی زندگی گزار دیں۔ دعویٰ محبت کا رکھیں اور پھر شراب سے بھی اپنا تعلق بنا لے، رشتہ بنا لے۔ دعویٰ ولی سے محبت کا رکھیں اور زنا سے اپنا رشتہ بنا لے، خدا کی قسم یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ جو ان سے محبت کرنے والا ہوگا یہ ایسی چیزوں میں نہیں گھرے گا، چاہ کر کے، جان بوجھ کر کے نہیں جائے گا۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ غفلت میں کسی وجہ سے گناہ میں گر جائے، پڑ جائے، الگ بات ہے، مگر جب بھی اسے احساس ہوگا وہ فوراً سچی توبہ کرے گا اور اپنے آپ کو بدل دے گا اور اللہ کے سچے راستے پر چلنے والا بنا لے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور جو حق و صحیح کہا گیا
گئے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور ہم تمام کو تیرے محبوب بندوں کے سچے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تو کرم فرما، مولا ہمارے گناہوں سے ہمیں نجات عطا فرما، پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، بخشش فرما۔ مولا دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے مولا ظلم کرنے والوں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، گناہ گاروں پر رحم فرما، گناہ گاروں پر رحم فرما، بخشش فرما، کرم فرما۔ پروردگار تیرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے امتی بننا ہمیں نصیب فرما۔ مولا جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے مولا ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، بیواؤں یتیموں بے سہاروں کے لیے اسباب مہیا فرما، سہارے و کفو مہیا فرما۔ مولا جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد فرما، جن کی اولاد ہے انہیں نیک بااخلاق باکردار فرما، جن کے گھروں میں بھائی بہن بیٹا بیٹی غیر شادی شدہ ہیں مولا ان کے شادیوں کے اسباب مہیا فرما، ان کا بہتر و تابندہ مستقبل فرما، تمام مومنین کے رشتے ازدواج میں محبت مودت شفقت رحمت عنایت عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔